السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پڑھنے کے لیے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، اس لیے زمین فروخت کر کے پڑھا۔ فوراً سے پی ایچ ڈی کر لی۔ واپس کابل آیا، سوچ رہا تھا اتنا سارا پڑھ لیا ہے، اب تو صدر کے بعد سب سے بڑی کرسی مجھے ہی ملے گی۔ کافی عرصہ نوکری کے لیے دفتروں کی خاک چھانی، نوکری نہیں ملی۔ کچھ تو کرنا تھا، اس لیے ایک کار سروس اسٹیشن کھولا۔ رشتہ داروں نے خوب مذاق اڑایا، مگر میں اپنے آپ کو اور گھر والوں کو تسلی دیتا رہا کہ سب بہتر ہو جائے گا۔ سروس اسٹیشن بہت ہی خستہ حال تھا، شیشوں کے بجائے پلاسٹک کا سہارا لیا۔ کابل کی یخ بستہ اور تیز و تند ہوائیں آئے روز پلاسٹک اڑا کے لے جاتی اور مجھے ہر روز نئے پلاسٹک خریدنے پڑتے۔ چچا زاد بھائیوں کو میرے نئے کام سے کافی راحت محسوس ہوئی۔ آئے روز خوبصورت کاریں لاتے اور مجھے دھونے کا کہتے۔ اگرچہ میرے ساتھ اور بھی لوگ کام کرتے تھے، مگر ان کی کاریں ہمیشہ میں خود دھوتا تھا۔ سخت سردی کا موسم تھا، کابل کی یخ بستہ ہوائیں جسم کے آر پار گزرتی تھیں۔ میں پلاسٹک والی کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھ رہا تھا۔ چچا زاد بھائی آئے، گاڑی کھڑی کی اور صفائی کا کہا۔ گاڑی اندر سے پوری طرح گوبر سے بھری ہوئی تھی۔ خدا جانے، مگر میرا گمان یہ تھا کہ یہ انہوں نے خود ہی جان بوجھ کر اتنی گندی کی ہے تاکہ میں صاف کروں اور وہ دیکھ کر سکون پائیں۔ میرے ساتھ کام کرنے والے گاڑی کی طرف لپکے۔ میں نے انہیں منع کیا، مطلب یہ تھا کہ اب چچا زاد بھائی ہے تو وہ تو صرف اسی لیے آئے ہیں کہ مجھے صفائی کرتے دیکھیں۔ میں نے بھائی کو بٹھایا اور ان کے لیے چائے کا آرڈر دیا اور خود گاڑی واش کرنے لگا۔ کام بہت سخت تھا، میری آنکھیں بھر آئیں، مگر کام کرتا رہا اور ان کی گندی گاڑی صاف کی۔ چچا زاد بھائی چائے کا کپ ہاتھ میں پکڑے باہر آئے اور کہا، اچھی طرح صاف کرنا۔ اگر سچ پوچھے تو بہت ہی کٹھن حالت تھی میری، مگر میں نہیں چاہتا تھا کہ بھائیوں کی امید پر پانی پھرے۔ کچھ ہی دنوں بعد میں نے کار اچھی طرح دھوئی۔ کار کا مالک کافی مضطرب تھا۔ میں نے سوچا شاید گاڑی اچھی طرح صاف نہیں ہوئی۔ میں نے پوچھا، بھائی کیا بات ہے، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا، میں طالب علم ہوں، میرا امتحان ہے۔ عجیب بات یہ تھی کہ وہ معاشیات کا طالب علم تھا اور دوسری طرف میں نے معاشیات میں پی ایچ ڈی کر رکھی تھی۔ میں نے پوچھا کس مضمون کا پرچہ ہے تو انہوں نے کہا اکاؤنٹنگ۔ میں نے کہا تم سامنے والے روم میں جاؤ، میں آتا ہوں۔ میں نے انہیں 6 ماہ کا سبق 15 منٹ میں پڑھا دیا۔ کہا وہ گاڑی آپ نے دھوئی ہے؟ میں نے کہا ہاں جی، زندگی ہے، کام تو کرنا ہے نا۔ میں نے انہیں اپنی پڑھائی کے بارے میں بتایا، وہ حیران تھا۔ اب وہ ضد کرنے لگا، آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا، ہماری یونیورسٹی کے وی سی میرے دوست ہیں، میں ان سے بات کرتا ہوں، آپ کو ضرور نوکری دیں گے۔ میں ان کے ساتھ چلنے لگا تو انہوں نے میرے میلے کچیلے کپڑے دیکھ کر استفسار کیا، اور میرے اور کپڑے نہیں ہیں آپ کے پاس؟ میں نے کہا نہیں، مجھے پتہ ہے نوکری کس نے دینی ہے، یہ تو آپ ضد کر رہے ہیں، اس لیے میں آپ کے ساتھ جانے لگا ہوں۔ گیلے کپڑے زیب تن کیے ہوئے میں وی سی آفس کے ایک کونے میں کھڑا ہو گیا۔ آفس میں قیمتی فرنیچر رکھا ہوا تھا، مگر میرا دل نہیں کر رہا تھا اس پر بیٹھوں۔ وی سی نے مجھے مستری سمجھا۔ میں نے ایک کپڑا لیا، صوفے پر رکھا اور بیٹھ گیا۔ طالب علم نے میری کہانی انہیں سنائی۔ انہوں نے تمسخرانہ نظروں سے مجھے گھورا۔ جان چھڑانے کی خاطر انہوں نے کہا، تم ڈیمو کے لیے تیاری کرو، ہم تمہیں کال کریں گے۔ میں نے کہا میں ابھی بھی ڈیمو کے لیے تیار ہوں۔ انہیں میرا یہ انداز اچھا نہیں لگا، مگر پھر بھی انہوں نے فون اٹھایا، سب ٹیچرز کو اس کلاس روم میں بلاؤ، کہو ڈیمو ہے۔ انہوں نے مجھے ایک مارکر پکڑایا، میں نے 2 مارکر اور مانگے۔ کلاس پوری طرح بھری ہوئی تھی۔ میں نے سلام کیا۔ میرے کپڑے دیکھ کر تمام طلبہ مسکرا رہے تھے۔ حکم ہوا آپ ڈیمو شروع کریں۔ میں نے کہا کس موضوع پر لیکچر دوں؟ کہا آپ کی مرضی ہے۔ میں نے معاشیات کے 10 موضوعات بورڈ پر لکھے۔ میری خوبصورت لکھائی بورڈ پر کافی بھلی دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے کہا اس میں کون سے مضمون پر بات کروں؟ انہوں نے دوسرے نمبر والا ٹاپک چنا۔ میں نے اس موضوع کو مزید کلاسیفائی کیا، پھر ان کی طرف دیکھ کر کہا اب ان میں سے کون سا مضمون ٹھیک رہے گا؟ پورا بورڈ بھر دیا۔ 2-7 جوڑے بورڈ پورے بھر گئے۔ اچانک تالیاں بجنے لگی۔ میں نے مڑ کر پیچھے دیکھا، پوری کلاس کھڑی تھی اور تالیاں بجا رہی تھی۔ ان کے سامنے میلے کچیلے کپڑوں میں کھڑا تھا۔ وی سی نے کہا ہاں بھائی بتاؤ کتنی تنخواہ لوگے؟ اور مجھے نوکری مل گئی۔ میں نے مشین کی طرح کام کیا۔ ماہ کے آخر میں مجھے یونیورسٹی نے بیسٹ ٹیچر کا ایوارڈ بھی دیا اور اچھی خاصی تنخواہ بھی دی۔ سب سے زیادہ تنخواہ اس یونیورسٹی میں 50,000 تھی، پر مجھے 1,20,000 پر رکھ لیا گیا۔ اس کے بعد امریکہ یونیورسٹی، فائنانس منسٹری، بین الاقوامی کانفرنسوں اور دنیا کی کئی یونیورسٹیوں میں کام کرنے کے موقع ملے۔
میری سروس اسٹیشن کا 1 سال کا کانٹریکٹ ابھی ختم نہیں ہوا تھا، اس میں نے 30 ممالک دیکھ لیے۔ میں آج بھی اپنے چچا زاد بھائیوں کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا ہوں اور وہ میرا بہت احترام کرتے ہیں اور نام کے ساتھ صاحب ضرور لگاتے ہیں۔ میں خدا سے خوش ہوں۔ زندگی کے سامنے کبھی ہتھیار مت ڈالیں۔ زندگی کے بہت سارے جہد ہیں، ہمیشہ آنے والے کل کے لیے پر امید رہیں۔ کبھی کوئی کام کرتے ہوئے شرمانا نہیں ہے۔ زندگی میں کوئی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، البتہ کام کرنے کے طریقے ضرور چھوٹے بڑے ہوتے ہیں۔ اگر کام چھوٹے بڑے ہوتے تو سرکار دو جہاں فخر دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بکریاں نہ چراتے اور خود جھاڑو صفائی نہ فرماتے۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل۔